وہاں سے بنگلہ دیش تھوڑے سے فاصلے پر پڑتا ہے۔ 1900 میں اگرتلہ کی مسلم آبادی 1,00,000، اگرتلہ کی کل آبادی 1,20,000 کی تھی۔ اس 1,20,000 میں ہندو آبادی صرف 10,000 تھی اور مسلمان 1,10,000 تھے، یعنی آپ 94-95% سے بھی آپ زیادہ تھے۔ مسلمان وہاں 96%، اور غیر مسلم اس میں کچھ کرسچن بھی تھے اور اس میں کچھ جنگلی منگولی بھی تھے، خالص ہندو نہیں تھے۔ انگریزوں نے کہیں بھی پورے ملک میں مسلمانوں کو اجتماعیت کے ساتھ، جہاں وہ روزی روٹی سے لگے رہیں، روزی روٹی کا ذریعہ اگر کارخانہ اور فیکٹری تھا انگریز نے اس کو بھی چھیڑا، اگر زمین تھی اس کو بھی چھیڑا۔ وہاں روزی روٹی کا ذریعہ اگر کے درخت تھے جس سے خوشبو پیدا ہوتی ہے، اور اود کے درخت تھے، زرخیز علاقہ تھا۔ تو انگریزوں نے اپنی پالیسی میں ایسے تمام اجتماعی آبادیوں کو منتشر کیا، ایک جگہ نہیں رہنے دیا۔ چنانچہ 1900 لے کر کے 1940 تک اس کی آبادی گھٹ گئی اور وہاں کا مسلمان مجبور ہو کے اجڑ کے چلا گیا۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بھی بنگال کے دیناج پور کے علاقے کا تذکرہ کیا اور بہار کے کشن گنج کا۔ انگریزی دور میں اس پورے کا نام پورنیا تھا۔ پورنیا کی سب زمینوں کے مالک مسلمان تھے۔ انگریزوں نے اور ان کی ذریعہ معاش ان کا جو تھا وہ کپاس کی کھیتی تھی، پوری دنیا کو یہ کپاس دیتے تھے۔ انگریزوں نے کیا کیا، ان سے یہ کہا کہ آپ کپاس کا بیج ہم ہی سے لیں گے، ہم دیں گے آپ کو، آپ وہی بیج لگائیں گے، یعنی کوٹے پر۔ جیسے آج بھی کسانوں کو کھاد کوٹے سے ملتی ہے، دھان کا بیج کوٹے سے ملتا ہے، نرسری سب کوٹے سے ملتا ہے، پاس بک بنا دیا۔ اب انگریزوں نے جب دیا تو آپ سوچ نہیں سکتے اتنی بڑی سازش کیا کہ لگاتار 2 سال وہاں کے کسانوں کو کپاس کے جو بیج دیے ابال کر کے دیے۔ اب ان کی 100 200 ایکڑ کی زمینیں ہیں، ابلا ہوا بیج تو پیدا نہیں ہوتا۔ 2 سال تک وہاں کے کسانوں کی پیداوار نہیں ہوئی۔ اس 2 سال میں جب ان کا پسماندہ جو تھا، پس انداز جو ذخیرہ تھا ختم ہونے لگا اور جو کھیتوں کا ٹیکس تھا وہ بڑھنے لگا، تو انگریزوں نے ان کے کھیت خرید کر کے غیر مسلموں کو دیا، نیلام کیا اور سرکاری قبضے میں لے لیا، یعنی اس طرح ان کو روزی روٹی سے مجبور کیا۔ اگرتلہ میں بھی 40 سال یہی ہوا کہ زمینوں کے مالک مسلمان تھے، اگر کی کھیتی کرتے تھے۔ انگریزوں نے ان کو ڈیمیج کرنے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلیں، منتشر کیا۔ جب 47 میں ملک آزاد ہوا تو اس کی آبادی کا 40% مسلمان بچے تھے، یعنی آدھا اگرتلہ خالی ہو چکا تھا۔ وہ 40% میں بہت سارے لوگ پاکستان کے جوش میں ادھر چلے گئے۔ فاصلہ کیسا ہے، ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں حامد بھائی کے مکان کے لیے جس مین روڈ سے ہم لوگ گھومتے ہیں، اس مین روڈ پر کبھی آپ جا کر کے دیکھیں یہ قلعہ شہر میں تو دیواریں خاردار بنی ہوئی ہے، پتھر کے اور اس کے سیمنٹ کے قسم ہیں، پلر ہیں، اس در بھی ہیں، اس کے بیچ میں یہ کانٹے بھرے ہوئے ہیں، یعنی کوئی کود کے نہیں جا سکتا، اونچا، جگہ جگہ دروازہ بنا ہے۔ جو ادھر یہاں کے لوگوں کی کھیتیاں ہیں، ادھر جانے کے لیے وہ ٹریکٹر کا، آدمی کا، جانوروں کا آئی ڈی لیتے ہیں اور جا کے کھیتی دیکھ کر کے واپس آتے ہیں۔ اس طرف کا ضلع کوملہ کہلاتا ہے، وہ بنگلہ دیش کا ضلع ہے۔ یہاں سے دیکھیں تو لائٹیں نظر آتی ہیں، زور سے اگر اذان پکاری گئی فجر میں کبھی تو یہاں وہاں کی اذانیں ٹکراتی بھی ہیں۔ اب یہ وہی نظریہ تھا کہ اگر ان بارڈر کے مسلمانوں کو آج اجاڑ کر کے نہیں بھیج دیا جاتا تو کل کو ادھر مسلمان یہ ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ پیدا کریں گے۔ اس نظریے کے تحت 47 میں 1947 میں جو خود چلے گئے وہ تو خود چلے گئے، اور جو نہیں گئے ان کو سرکاروں نے، پولیس والوں نے، افسروں نے اس طرح اجاڑا کہ سامنے گاڑی کھڑی کرتے، زبردستی سامان لادتے، ادھر اتار کر کے چلے آتے، مزدوروں کو اکٹھا کرتے، مار 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 کے ڈھکیل کے اس طرف کرتے، دروازہ بند کر دیتے۔ اس طرح 1 2 نہیں، ہزاروں اور لاکھوں لوگ کلکتہ بنگال کے علاقے میں، شہر کلکتہ میں 1964 میں فساد 1 مہینہ لگاتار کیا گیا، اور کلکتہ کا وہ روڈ جہاں نواب سہولت النساء بیگم کی مسجد ہے، آج بھی موجود ہے وہ مسجد، لیکن آدھی شہید ہو گئی ہے، 1 مینار باقی ہے، وہ پورا مارکیٹ مسلمانوں کا تھا۔ زبردستی ان سے 1964 یا 62 کے فساد میں خالی کرایا گیا۔
فساد اتنا ہوا کہ سعودی کے بادشاہ کو ہندوستان کو خط لکھنا ہوا کہ اس ریاست کے نواب کا ہمارے ملک پر احسان ہے، آپ رحم کریں اور یہ فساد کا سلسلہ بند کریں۔ اس فساد کا مقصد صرف یہ تھا کہ بنگال میں مسلمانوں کے ووٹ کا تناسب کم ہو جائے۔ اب ظاہر ہے ان کا رشتہ پہلے سے وہیں سے تھا، کٹے پٹے کچھ منتشر ہو گئے اور کچھ بنگلہ دیش چلے گئے۔ وہاں جانے کے بعد ان کا حشر کیا ہوا؟ ان کی زبان اردو تھی۔ 1964-62 کا یہ حادثہ ہے۔ 1971 اور 72 میں پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا، ایک مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کے نام سے آ گیا، مغربی پاکستان پاکستان کے نام سے آ گیا۔ جب اس وقت ملک تقسیم ہوا تو پھر قتل عام ہوا، بمباری ہوئی، ہماری فوج بنگلہ دیش میں گھسی، اس نے بنگلہ دیش کو کنٹرول کیا، پھر بنگلہ دیش میں الیکشن کرایا، پھر بنگلہ دیش کو آزادی دیا۔ جب سے وہاں جمہوریت چل رہی ہے اور ہماری جیسی جمہوریت وہاں بھی چل رہی ہے۔ ان تمام معاملات اور منزلوں سے گزرتے گزرتے لوگوں نے اس پالیسی کو نہیں بدلا کہ یہاں کے مسلمانوں کو اجاڑ دینا ہے۔ تو 1900 کے بعد اجاڑے گئے تو 96% سے 40% باقی بچے، 47 میں اجاڑے گئے تو بہت تھوڑے باقی بچے، 71-72 میں پھر اجاڑے گئے۔ اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ 4.25 لاکھ 3.5 لاکھ مسلمان ہیں جن کا تناسب 8% ہوتا ہے۔ آپ نے اگر اتنی بات میری غور سے سنا ہو تو اب حکومت کی پالیسی یہ ہے اور لوگوں کی کہ یہ نشانیاں بھی ختم ہو جائیں، تاکہ دل دماغ سے ان کے بات نکل جائے کہ کبھی یہاں مسلمان بستا تھا۔ انہوں نے کتنی مسجدیں ختم کر دی اس سے پہلے جو بھی ریکارڈ میں نہیں ہے، کتنے گھر ختم کر دیے جو ریکارڈ میں نہیں۔ میں کیلا شہر گیا تھا، وہاں کی مسجد میں RSS والوں نے جھنڈا لگا دیا تھا بھگوا، مجھے وہاں بھی جانا تھا، گیا۔ سامنے بازار ہے، خوبصورت دکانیں ہیں، اس پہ آج بھی ماشاءاللہ کندہ ہے، ھذا من فضل ربی کندہ ہے، پیالی دار محراب بنی ہوئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ سب مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں مگر اندر شرنارتھی بیٹھے ہوئے ہیں جو ادھر سے آئے ہیں۔ اچھا، ان میں اتنی دشمنی کیوں ہے؟ ان کو اسی طرح وہاں سے اجاڑ کے بھیجا گیا۔ یہ مسلمان چلا گیا، ہندو آیا، پورا مارکیٹ ہندوؤں سے بھرا ہے، تھوڑے سے مسلمان ہیں، بیچ میں مسجد۔ اب یہ ہو رہا ہے کہ ذرا سا کوئی بہانہ ملتا ہے تو وہاں کا ہندو یہ چاہتا ہے کہ یہ نشانیاں بھی ختم ہو جائیں۔ اس میں کسی پارٹی کی رولنگ سے، کسی کے اپوزیشن ہونے سے، کسی کے آنے جانے سے پالیسی میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی ہے نہ ہوگی۔ اگر کوئی یہ امید رکھے کہ نیم سے مسواک میٹھی نکلے گی، اس کو شہد سے سیراب کرتے رہتے، اس کی خود فریبی ہے، کبھی ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو جو علاقے ہمارے ملک میں بچے ہوئے ہیں یا جو مسلمان بچے ہیں، اس کے لیے جمعیت علماء کی پالیسی کو سمجھنا ہوگا، جمعیت علماء کے ساتھ چلنا ہوگا۔ اگر ہم جمعیت علماء کی حکمت عملی پر چلیں گے تبھی ان سیف علاقوں میں جو سول ہیں اور ان بارڈر کے علاقوں میں جو افیکٹڈ ہیں مسلمانوں کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ اگر ہم نئی نئی تنظیموں اور نئے نئے اداروں اور دوسرے کے اچھے نعروں کے چکر میں پڑیں گے تو وہاں تو جو ہو رہا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے، ہم یہاں بھی مسلمانوں کی عزت آبرو کی حفاظت نہیں کر پائیں گے۔ صرف جمعیت علماء ایک ایسی جماعت ہے کہ اس کے پاس ان اسلام مخالفین کے بالمقابل ایک پالیسی ہے، ایک حکمت عملی ہے، جس کی وجہ سے جمعیت علماء ہر جگہ غالب آتی ہے۔ تریپورہ میں جب 17 تاریخ کو ہوا، 55 جگہ تریپورہ میں FIR کرایا گیا، غیر مسلموں نے کرایا 55 جگہ۔ اور کیا لکھایا؟ بنگلہ دیش میں درگا کے پیروں میں قرآن شریف رکھے جانے کے بعد جو ہندوؤں کا قتل عام ہوا ہے، ہماری حکومت اس کے سلسلے میں ان مظلوم ہندوؤں کا ساتھ دے، یہ FIR تھا۔ یعنی انہوں نے پہلے زمین بنائی 55 جگہ۔ اگر تریپورہ کا مسلمان سنجیدہ ہوتا وہ بھی FIR کرا جاتا، وہ بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا۔ ان کے جو سیاسی لوگ ہیں سمجھدار ہوتے وہ بھی ایک ریلی نکال دیتے، کیونکہ کوملہ اس طرف ہے، بالکل اس طرف کوملہ ہے، اور اسی ضلع میں یہ ہوا تھا، اور کرنے والا اقبال تھا۔ بنگلہ دیش حکومت نے اقبال کو پاگل قرار دیا، جیل خانے بھیج دیا۔ اس نے کیا تھا، اور کیا کیوں تھا؟ اس بہانے سے ہندوؤں قتل عام۔ مولانا ارشد صاحب نے اس واقعے کی بہت مذمت کیا کہ دنیا میں کہیں بھی اگر ظلم ہوتا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ جب انہوں نے 55 جگہ ریلیاں کیا اور ماحول اپنے لیے سازگار کر لیا، اب انہوں نے دوسرا قدم اٹھایا
کہ مسلمانوں کے محلوں اور ان کی مسجدوں پر حملہ کرنا شروع کیا۔ ان محلوں کی حیثیت کیا ہے؟ مسجد ہے، 2 گھر مسلمان ہیں، مسجد ہے بازار میں پرانی، 5 گھر مسلمان ہیں، 2 دکانیں مسلمانوں کی، ایک مسجد تو ایسی ہے کہ 1 کلومیٹر تک کوئی مسلمان نہیں، مسجد ہے، مسجد کے سامنے جھیل ہے، مسجد میں اذان مائک سے ہوتی ہے، اذان سن کے دور دراز کے ملازمین، سرکاری آفسوں کے لوگ آ جاتے ہیں، ایک امام مقرر ہے، جو آ گیا اسے نماز پڑھا دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس جگہ کام کرنے کے لیے کیا حکمت عملی ہو سکتی تھی؟ جب 17 تاریخ سے فساد شروع ہوا، اور سب سے بڑا فساد ہوا ہے 26 تاریخ کو، 26 تاریخ کو پانی ساگر ایک علاقہ ہے، وہاں سے لے کے روا تک 3,500 لوگوں سے زیادہ لوگوں کی ریلی نکلی جو ہندی بولنے والے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تریپورہ کے نہیں تھے، کیونکہ تریپورہ میں 3 زبانیں چلتی ہیں، جو تریپورہ سے باہر کے ہیں بنگلہ بولتے ہیں، جو خاص تریپورہ کے ہیں وہ منگولی زبان بولتے ہیں، 30% آبادی وہاں جنگلی لوگوں کے حساب کو یہاں اینادی کہتے ہیں، اور ان کی اپنی سیاست ہے، ان کے اپنے لیڈران ہیں، وہ اس فساد کے سخت خلاف ہے۔ تو ایک تو آسامی بولنے والے ہو گئے، ایک بنگلہ بولنے والے ہو گئے، ایک منگولی بولنے والے ہو گئے، جو وہاں کے جنگلی لوگ ہیں۔ یہ جو نعرے لگا رہے تھے یہ ہندی بول رہے تھے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ مدھیہ پردیش سے، یو پی سے، بہار سے، راجستھان سے درآمد کیے گئے تھے، اور وشو ہندو پریشد نے اس ریلی کا اہتمام کیا تھا، اور اس نے پرمیشن لینا چاہا تھا، مگر وہاں کی سرکار نے پرمیشن نہیں دیا تھا۔ بغیر پرمیشن کے انہوں نے ریلی نکالا۔ اسی ریلی کے نتیجے میں مسلمانوں کی 7 دکانیں جلا کر کے خاک کر دی۔ سوشل میڈیا پہ کچھ چلتا رہا، بہت سارے پوز میڈیا پر RSS والوں نے خود ڈالے ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے وہ کیوں ڈالتے ہیں؟ ایسا نہیں، ان کا ایک نظریہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں آپ بھیجتے رہو تاکہ مسلمان ڈرتا رہے۔ جیسے کسی بازار میں ایک دکان مسلمان کی ہے، اب وہ اس کو ٹارچر کریں گے، اسے تکلیف دیں گے، اس کو گالیاں دیں گے، اور خود ویڈیو بنا کر کے ڈالیں گے۔ ہم لوگ اس کو ازراہ جذبہ ہمدردی اور اسلامی خوب شیئر کریں گے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جہاں مسلمان زیادہ ہے ان میں انتقام کی آگ بھڑکے گی، اور جہاں مسلمان کم ہے وہ بزدل ہو کے بیٹھیں گے۔ یہ فائدہ اٹھانے کے لیے، مگر کوئی سمجھانے والا نہیں ہماری قوم کو ہے کہ اس کو شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اس کا دفاع چاہتے ہیں، کیس کر دیں سائبر کورٹ میں، وہاں کے لوگوں سے فون کر کے رابطہ کریں، آپ کو اتنی ہمدردی آپ وہاں پہنچ جائیں زمینی حقائق کا۔ یہی تریپورہ کے فساد کے ساتھ ہوا کہ تریپورہ کے فساد کو سنی سنائی لوگوں نے پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ سرکاری طور پر بیان یہ آیا کہ ہماری اسٹیٹ میں کچھ نہیں ہوا۔ اب تو متضاد نظریے ہو گئے، ایک طرف پوری دنیا میں شور ہو رہا ہے کہ وہاں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، مسلمانوں کا مکان جلایا جا رہا ہے، مسلمانوں کی مسجد جلائی جا رہی ہے، اور دوسری طرف وہاں کا SP بیان دے رہا ہے کہ یہاں کچھ نہیں ہوا ہے، سب امن و امان ہے۔ تیسری طرف جو NGOs ہیں جو خدمت خلق کرتے ہیں، جب وہ انکوائری پر جانا چاہتے ہیں تو ان کو سرکار نہیں جانے دے رہی۔ یہ اس صورتحال میں ہم لوگوں کا وہاں کا سفر ہوا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایسے حالات میں سفر کیسے ہونا چاہیے؟ اب اگر ہم صلاح الدین ایوبی کے لشکر لے کر کے جاتے وہاں سفر میں تو شاید فوجی ایک بھی نہیں ملتا ہم کو۔ کھلی ہوئی بات ہے، ہماری قوم، ابھی KG ہلی کا واقعہ ہوا تھا بنگلور میں، آج تک سینکڑوں لوگ بلاری کی جیل میں ہیں، کوئی چھوڑانے والا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جو بڑے ہمدرد ہیں مسلمانوں کے، جائیں رہائی کرا لیں۔ اس وقت بھی جمعیت علماء والے یہی کہہ رہے تھے کہ سنجیدگی سے کیس کرو، لیکن لوگوں نے جوش میں نعرے لگا کے، گڑبڑ کر کے، یہ کر کے، وہ کر کے، وہ یہ بھول گئے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ ایک سازش کا نتیجہ ہوتا ہے۔ آپ وقتی طور پہ رد عمل دکھاتے ہیں، اور ان کے ہاں اس ایک چھوٹے، اگر اس بوتل کو یہاں سے ہٹانا ہے تو وہ 10 سال سے اس کا مشورہ کرتے ہیں، ہٹائے گا کون، غائب کرے گا کون، جھوٹی گواہی دے گا کون، پھر ہٹانے کا الزام کس پر، وہ مکمل تیار ہو کر کے پھر آپ کو ایک کچوکا لگاتے ہیں، اور آپ کے ہاں کوئی تیاری نہیں ہوتی اور آپ ایک دم میدان میں کود پڑتے۔ نتیجہ کیا ہے کہ شام جیسے ڈھلی ویسے غصہ ٹھنڈا ہو گیا،
اور انہوں نے کیس کرنا شروع کر دیا. اب اپنی جان بچانی مشکل ہوتی ہے. ہماری اور آپ کی تو بات الگ ہے, جو رولنگ میں ہے سیاسی لوگ وہ کچھ نہیں کر پاتے. اس لیے ہماری طرف سے پورے ملک میں حکمت عملی کی بڑی کمی ہوتی ہے, منظم کوششوں کی بڑی وہ کمی وہاں بھی ہے. اب ایسی حالت میں صدر محترم نے کہا کہ وہاں جاؤ. مجھے میرے والد نے پلاننگ سکھائی ہے. کسی بھی کام کو سب سے پہلے دل دماغ میں تیار کیا جاتا ہے, پھر وہ روئے زمین پر وجود میں آتا ہے. ہم نے ذہن تیار کر لیا کہ ہم کو وہاں کرنا کیا ہے اور کن کن حادثات سے ہم وہاں گزر سکتے ہیں. اللہ کا نام لے کے گئے. ہمارے پہنچتے ہی ہلچل شروع ہو گئی. اب تک جن لوگوں نے حکومت سے بات کرنا چاہا تھا, وہاں کی حکومت نے کسی سے بات نہیں کیا تھا, اور کہا جب کچھ ہوا ہی نہیں تو بات کیوں کریں گے, اور جو ہوا ہے ہم دیکھ لیں گے, آپ کو دخل دینے کی کیا ضرورت ہے. ہم سے پہلے کلکتے کے 2-4 لوگ گئے تھے, ان کا ویڈیو بھی چل رہا ہے کہ ان کو بے گناہ جیل کے اندر کر دیا. سپریم کورٹ کے وہ لائرز گئے تھے, ان پر UAPA لگا دیا, وہ بھی چل رہا ہے چاروں طرف. اب ایسی حالت میں کہتا ہوں کہ کام کیسے کیا جا سکتا تھا. ہم نے نقشہ بنایا. ہم سب سے پہلے ایئرپورٹ پہ اترے, ہم کو میڈیا والوں نے گھیرا, ہم کو پولیس والوں نے گھیرا. میڈیا یہ کہنا تھا کہ آپ یہاں دنگا بھڑکانے آئے ہیں. ہم نے کہا جو کچھ ہو چکا ہے ہم اس کو دیکھنے آئے ہیں. آپ کے یہاں جو ہو چکا ہے, آپ کی طرف سے افواہ جو ہے وہ غلط بھی ہے صحیح بھی ہے. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے, پھر ہم سرکار کو بتائیں گے کیا ہوا. حالانکہ ہمارا سرکار سے کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن ہماری گفتگو میں یہ جملہ ہر جگہ تھا کہ ہم دیکھیں گے, پھر ہم حکومت کو بتائیں گے اور اس سے مطالبات کریں گے. یہ بات بڑی معقول تھی. ہم سے ایک صاحب نے کہا کہ آپ کے پاس گھومنے کا پرمیشن ہے, آپ پرمیشن لے لیجئے. ہم نے کہا آپ کے پاس مجھے منع کرنے کا آرڈر بھی تو نہیں ہے, کہ آپ پہلے منع کرنے کا آرڈر لے آؤ کہ معصوم صاحب کے جو فلاں جہاز سے آئے ہیں, فلاں وقت آئے ہیں, وہ اسٹیٹ میں کہیں نہیں جائیں گے, ٹھیک ہے واپس چلے جاؤں گا. جب آپ کے پاس روکنے کا آرڈر نہیں ہے تو ہم کو پرمیشن میں کیا ضرورت ہے. ملک کھلا ہوا ہے, ہم جائیں گے, ہم کوئی دنگا بھڑکانے تو نہیں آئے ہیں. اس کے بعد سب سے پہلے ہم نے وزٹ کیا کرشنا نگر کی مسجد میں. کرشنا نگر کی مسجد کی صورتحال یہ ہے کہ سن 47 میں مسلمان وہاں سے چلا گیا, مسجد میں بت رکھ دیا گیا. 25 سال تک مسجد مندر کی شکل میں بت پرستی ہوتی رہی. 25 سال کے بعد مولانا اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کوشش کر کے اپنے لوگوں کے ذریعے وہاں سے بت نکلوایا, مسجد صاف کی گئی, اور اس میں 5 وقتہ اذان اور نماز شروع ہوئی. ایک مسلمان بھی پورے 1 کلومیٹر تک نہیں ہے. مسجد کئی 100 سال پرانی ہے. ہم نے اپنے دوستوں سے کہا کہ وہاں کے پڑوسی ہندو جنہوں نے فساد والے دن مسجد کو بچایا ہے, ان سے میری ملاقات کراؤ. یہ شروع میں پریشان ہوئے, کیونکہ میں ہندو مسلم تو رائٹ ہو رہا ہے, اور ہم ہندو سے ملنے کے لیے کہہ رہے ہیں, تو ظاہر ہے ساتھ کے لوگوں کو. مگر میں آپ سے عرض کرتا ہوں, حکمت عملی اور پالیسی ہر آدمی کو معلوم نہیں ہوتی, اسی لیے بات مان کر کے چلنے والا کامیاب ہوتا ہے. تو وہ مانے, انہوں نے پرسوداس نامی آدمی سے رابطہ کیا, کیونکہ وہی آدمی گواہ تھا FIR کا. جس دن FIR ہوا ہے کہ اس مسجد کو جلانے کی کوشش کی گئی, مسجد کا CC کیمرہ توڑا گیا, اور مسجد کے آئینک شیشے پھوڑے گئے. یہ کس نے دیکھا؟ انہی غیر مسلموں نے دیکھا تھا, وہی اس کے گواہ تھے, FIR میں ان کا نام تھا. ہم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہم سیدھے عصر کی نماز وہیں پڑھیں گے اور ان کو وہاں بلاؤ, ان سے بات کریں گے. وہ لے آئے, ہم نے ان سے بات کیا, ساری کہانی انہوں نے اپنی زبان میں سنایا, ہم نے سنا, ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا, ہم نے خود اس پر حاشیہ لگایا, اور ان سے پوچھا کتنا خرچ ہوگا اس کا. جو کچھ ہوا ہے 10,000 اندازہ لگایا. ہم نے جب کا جب بلا کر کے 10,000 روپے دے دیا, اور بغیر بتائے ہم نے اس پرسوداس کے جیب میں 2,000 روپے انعام کے ڈال دیا. اس کو وہاں کی زبان میں پرسکار کہا جاتا ہے, کہ ہم نے اس کو ہدیہ دیا. وہ ہاتھ پیر میں ہو گیا, ہم نے اس کی تعریف کیا. یہ جو تریپورہ چینل ہے, جو وہاں کی اسٹیٹ کا چینل ہے, جو سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے شاید اس کی زبان میں علاقے میں, اس نے شام کو ہماری یہ سیکولر گفتگو اور اس ہندو بھائی کی تعریف اور اس کا ہمارے ساتھ آنا نقل کر دیا. یہ نقل کرنے کے بعد ہم کو یہ گنجائش مل گئی کہ ہم ساری وہ مسجدوں کو اور گھروں کو اور محلوں کو اور دکانوں کو دیکھیں جہاں گڑبڑ ہوئی ہے.
ہم اگر یہ کہیں تو جھوٹے نہیں ہیں کہ ہمارے وفد کے علاوہ کسی نے A to Z ساری جگہوں کا معائنہ نہیں کیا، کیونکہ ان کو پولیس والوں نے جانا نہیں دیا، حکومت نے نہیں ملنے دیا، وہاں کے لوگوں نے منع کر دیا، ہم کو بھی مقامی لوگوں نے فون کیا کہ ہمارے یہاں آپ نہ آئیے۔ ایک جگہ ہے پال بازار، اس کی مسجد بھی ٹوٹی تھی، دروازہ جلا دیا گیا تھا، لکڑی جلا، وہاں مسجدیں ہوتی ہیں ٹین کی، 2-3 لاکھ روپے میں بن جاتی ہے، سامنے تالاب ہوتا ہے، وضو خانے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، کنارے کنارے سپاری کے اگر کے درخت ہوتے ہیں اور کروٹن کے درخت ہوتے ہیں، بڑا خوشنما ماحول ہوتا ہے، ان کے مکانات بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے ہم کو منع کیا کہ آپ یہاں نہ آئیے، کیونکہ اگر آپ آئیں گے تو ہمارے MLA صاحب نے کہا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے کسی کو بتائیے گا نہیں، ہم آپ کی مسجد درست کروا دیں گے۔ ہر جگہ پولیس بھی لگی ہوئی تھی۔ اب دیکھو، ایک طرف حکومت کہہ رہی ہے کچھ نہیں ہوا ہے، اور ایک طرف حکومت نے مسجدوں کے ساتھ پولیس کو بیٹھا رکھا ہے، باہر کے لوگوں کو جانے نہیں دے رہی۔ یہ معاملہ اتنا گمبھیر ہے کہ ہائی کورٹ کو سو موٹو کیس فائل کر کے حکومت سے جواب طلب کرنا ہوا کہ آخر حقیقت کیا ہے بتاؤ۔ حکومت کی فورس ہر جگہ لگی ہوئی ہے، وہاں کا لوکل MLA مسلمانوں سے ہندوؤں سے رابطے میں ہے، مسجد کے حصے جلے ہوئے، 2 مسجد تو مکمل جل چکی ہے، 90% 70%۔ ایک مسجد عیسیٰ چڑھا درگاہ بازار کی، ادے پور ضلع کی، اور دوسری مسجد پانی ساگر کے علاقے کی جو CRP کیمپ کے اندر پرمیشن سے بنی ہوئی تھی، دونوں جلی ہوئی مسجدیں مکمل جل گئی دونوں۔ ایسی حالت میں ہم نے اپنا پروگرام میں بنایا کہ ہم جہاں جائیں گے پولیس کے ساتھ میٹنگ کریں گے، گاؤں کے غیر مسلم پردھان کو بلا کر کے میٹنگ کریں گے۔ اب ہمارے ساتھیوں کے لیے بہت بڑا مجاہدہ ہے کہ فساد کے زمانے میں غیر مسلم پردھان، غیر مسلم ممبر کو بلانا، گاؤں کے چودھریوں کو بلانا۔ ہم نے کہا اگر وہ نہیں آئیں گے ہم وہیں جائیں گے۔ جو پولیس تھی اس کو حیرانی پریشانی کی، اس فساد کے ماحول میں یہ ملا صاحب جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو بغیر کہے وہ خود ہمارے ساتھ، ہم سمجھے اس نزاکت ہمارے بچاؤ کے لیے کہ ابھی ہنگامہ ہو جائے گا۔ ہم نے دل کھول کر کے ہندوؤں سے ملاقات کی، ان کا شکریہ ادا کیا۔ ایک واقعہ ایک گاؤں میں ایسا بھی ہوا تھا، وہ بھی ایک بازار کا علاقہ ہے، کہ رات بھر ہندوؤں نے مسجد جلا دیا، صبح وہاں کے ہندو ذمہ داروں نے آ کر کے ان کی مسجد بنا کر کے ان کو دیا، وہاں اذان نماز شروع ہو گئی۔ ہم نے وہاں سب کو اکٹھا کیا اور ہندوؤں کا شکریہ ادا کیا۔ ایک جگہ اس کا الٹا بھی ہوا تھا کہ مندر مسلمانوں نے توڑ دیا تھا، وہاں کے ہندو مسلمان نے مل کے مندر بنا کر کے دیا۔ ہم نے مندر بھی جا کر کے دیکھا، پجاری سے بات کیا، بنانے والوں سے بات کیا، مندر میں کھڑے ہو کر کے فوٹو اتروایا، وہاں کے چینل کو بھجوایا، ہمارے ساتھ پولیس تھی۔ اب اس سفر میں ہوا کیا، جو ہم سب سے زیادہ مسلم اکثریتی علاقہ کیلا شہر پہنچے، وہاں کے SP نے یہ جان کر کے کہ بالکل بنگلہ دیش سامنے سے نظر آتا ہے، اس نے ہم کو سیکورٹی فراہم کی۔ وہاں ہمارے ساتھ باضابطہ پہلی مرتبہ گارڈ کی گاڑی آئی دونوں طرف۔ اس نے ہم سے پروگرام پوچھا، ہم نے کہا ہمیشہ کی نماز پڑھیں گے جامع مسجد میں، جھنڈا جو اترا ہے اسے دیکھیں گے، ہم مندر وزٹ کریں گے، اور وہاں ایک کنڈکٹر عبد المنان صاحب ہیں جو CPM CPI کے لیڈر بھی ہیں، ان کے گھر میں بھی توڑ پھوڑ ہوئی ہے، ہم وہاں بھی جائیں گے۔ اب یہاں حکمت عملی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر میں پولیس کی گاڑی میں یا اپنی کار میں جاتا تو یہ کہانی 2 منٹ میں ختم ہو جاتی، مجھے تو اس کو 2 گھنٹہ کھینچنا تھا، تاکہ وہاں کے ہندوؤں پہ یہ اثر پڑے کہ دلی والے یہاں کے مسلمانوں کی مدد کے لیے آ گئے ہیں۔ میں نے یہ پیدل کور کیا، دور تک، مسجد سے لے کے اس کے گھر تک، گھر سے لے کے پھر مسجد تک، پھر کار تک، اور اس کے بعد مندر دور ہے 2 کلومیٹر، وہاں کار میں آیا، پورا روڈ بھر گیا۔ یعنی میرے چلنے پھرنے سے وہاں کے مسلمانوں کو حوصلہ ملا، غیر مسلموں کو اچھا پیغام گیا کہ بھائی یہ دیوبند اور دلی کے لوگ ہیں، جمعیت علماء کے لوگ ہیں، یہ تو ہم کو بھائی سمجھتے ہیں، ہمارے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ہم نے کوئی میٹنگ غیر مسلموں کے بغیر نہیں کیا۔ جب صبح کو ہم پہنچے اس جگہ جہاں کے MLA نے منع کیا تھا کہ کوئی اس مسجد کو دیکھنے نہ آئے، اور ہمارے سوا کسی کو دکھایا بھی نہیں ان لوگوں نے، ان کے منع کرنے کے بعد بھی ہم لوگ وہاں پہنچ گئے۔ وہاں ہم سے CID کا آدمی ملا، اس نے کہا کہ ہم IB کے آدمی، ہم نے کہا ہم فلاں فلاں ہیں، آپ آج کی GT میں لکھ لو، یہ لو، اب ہم اتنے لوگ آئے ہیں اور اس کام کے لیے آئے ہیں۔ جب ہم وہاں سے نکلے، ایک ضلع ہے کھوئی ضلع، کھوئی ضلع کا ایک پولیس اسٹیشن ہے، مونگیا کبھی اس کا نام ہے، وہاں کے DSP نے ہماری کار کو روکا، اور اس کی نیت یہ تھی کہ ہم کو وہاں وہ روکے گا شام تک یا دوسرے دن تک، اور آگے نہیں جانے دے گا۔
اس نے پھر ڈرائیوری لائسنس پوچھا, پھر گاڑی کا RC پوچھا, پھر ریزرو ہے یا خاص ہے وہ پوچھا, پھر کتنے لوگ ہیں وہ پوچھا, اور سب کچھ دینے کے بعد ہمارے آدھار پوچھا, فون نمبر پوچھا. اس کے بعد ہم سے کہا کہ آپ پولیس اسٹیشن میں چلیے, یہاں بیٹھیے, SP صاحب آئیں گے, آپ سے بات کریں گے. ہم نہیں گئے, ہم نے کہا ہم نہیں جاتے. اب وہ تھوڑے تھے, جنگل کا علاقہ تھا, وہ تھوڑے تھے, انہوں نے ہم کو پہاڑ سے اترتے ہوئے روکا تھا. ہم لوگ 10 لوگ تھے, پھر اور پولیس آ گئی, پھر اور گاڑی آ گئی. ہم نے کہا بھائی ہم آپ کے پولیس اسٹیشن نہیں جائیں گے, آپ کو کوئی کیس ہے تو ہم پہ آپ کیس کیجیے, نوٹس جاری کیجیے. ہم ذمہ دار آدمی ہیں, ہم آئے ہوئے اور ہم باقاعدہ اعلانیہ گھوم رہے ہیں, کوئی چوری تو ہم نہیں گھوم رہے ہیں. ہماری گاڑی میں جھنڈا لگا ہوا ہے, یہ ہماری جمعیت علماء کی رسید ہے, یہ جمعیت علماء کا پمفلیٹ ہے, ہم اس کے ذمہ دار ہیں, یہ ہمارے اسٹیٹ کے صدر ہیں, یہ ہمارے جنرل سیکریٹری ہے. جھکجھک ہوئی اس سے, اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ نہیں جائیں گے ایسے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, پھر ہم اپنی کسٹڈی میں آپ کو رکھیں گے, آپ کو جہاں تک جانا. ہم نے کہا ٹھیک, چلو کوئی حرج نہیں, ہم ایئرپورٹ جانا ہے, پریس کانفرنس کرنا ہے, 2 کام ہمارے باقی ہیں, ظہر کی نماز پڑھنا ہے. اب اس نے 1.5 گھنٹہ جھکجھک کرنے کے بعد پھر ہم کو آگے پیچھے پولیس کی گاڑی لگا کر کے اگلے تھانہ تک لایا, تلیا موڑا کہتے ہیں اسے. اب یہ 2 تھانے کی پولیس اکٹھا ہو گئی, وہ بازار ہے, وہاں 100-200 کا مجمع ہو گیا, پریس والے آ گئے, TV والے آ گئے. ہم اپنی گاڑی میں آرام سے بیٹھے رہے. ہم نے کہا کہ بھائی ہم آپ کے پولیس اسٹیشن میں نہیں جائیں گے, اگر آپ کو ہم پر کوئی ڈاؤٹ ہے آپ کیس فائل کرو, ہم کو نوٹس جاری کرو, ہم کورٹ میں فیس کریں گے. زبردستی آپ روک رہے ہیں, یہ اچھا نہیں ہے. ہم نے بھی ان کے ناموں نوٹ کر لی. پھر CS جماعتیہ ایک تھا, جس نے پہلے روکا تھا اس کا نام رنجیت داس تھا, اور جس نے اس پولیس اسٹیشن میں آ کر کے روکا اس کا جماعتیہ نام تھا. یہ جماعتیہ منگولی تھا, جو جنگلوں میں رہنے والے ہیں, ہندی بولتا تھا. آیا, اس نے سلوٹ کیا, کہا سر سارا گڑبڑ مارکیٹ میں اس لیے ہے کہ آپ تھانے میں نہیں آ رہے ہیں اور واتاورن خراب ہو رہا ہے. اگر آپ تھانے میں کرپیا آ جائیں, پدھاریں تھانے میں, تو ہم کو بھی عزت رہے گی. ہم آپ کو سمان کرنا چاہتے ہیں. آپ کے پورے دورے کی ہمارے پاس رپورٹ ہے. وہ کیا رپورٹ ہے؟ جہاں دکانیں جلی ہوئی تھیں, میں نے ایک ایک دکان کے مالک کو بات کیا, انشورنس ہے کہ نہیں یہ بھی پوچھا. یہ میں نے کیوں پوچھا؟ فساد کرنے والوں کے پاس ہمارا یہاں تک ڈیٹیل رہتا ہے کہ ہماری پراپرٹی کا انشورنس ہے یا نہیں. ان کے پاس یہاں تک پتا رہتا ہے کہ مسلمان کرایہ دار ہے تو مالک غیر مسلم ہے یا مسلمان, جبکہ ہم مکمل غافل رہتے ہیں, ہم کو کچھ نہیں پتا رہتا. اس لیے ہم نے سب سے چھپتا ہوا سوال کہ انشورنس ہے, کتنے لاکھ کا نقصان ہے, SDM صاحب نے کتنا دیا ہے. اور ہم نے اتنا بے جگر ہو کے اعلانیہ پوچھا کہ وہاں جو پولیس تعینات تھی وہ بھی ہمارے ساتھ تھی. پوری دکان والوں سے بات کرنے کے بعد ہم نے پولیس والوں سے بات کیا کھڑے ہو کر کے. ہم نے کہا سر یہ جماعت ہماری ہے, ہم ایسا کام کرتے ہیں, یہاں تو سب مسلمان لوٹے گئے ہیں, اگر ہندو ہوتا ہم اس کی بھی ہیلپ کرتے, اور جو آپ کے SDM صاحب نے دیا ان کا شکریہ ادا کرتے, اور آپ آج کی ڈائری میں لکھو کما کر کے گئے ہوئے ہیں. تو ان سب کو اتنی دہشت تھی کہ یہ کون آدمی ہے, ہر قانون ضابطہ دباؤ سے بالاتر ہو کر کے خود ہم سے ملتا ہے, اکٹھا کرتا ہے, ہندوؤں کو بلاتا ہے, اور چل پھر کر کے سے اس کا ہم کو فائدہ کیا ہوا؟ ماحول میں تبدیلی آئی, لیکن پل پل کی رپورٹ سرکار کو پہنچی, ہوم منسٹری کو. تو یہ جو CS جماعتیہ تھا, منگولی آدمی, یہ DSP کے پوسٹ پہ تھا, اس نے SP صاحب کو رپورٹ دیا. کہا سر یہ جو رنجیت داس لے آئے ہیں یہ لوگ تو بڑے سجن ہیں, یہ تو دوسرے قسم کے لوگ ہیں, بتاتے ہیں جمعیت علماء کے لوگ ہیں, سر آپ ان سے بات کر لو, ہم تو ان کی زبان جانتے نہیں. ہمارے ایک چاند بھائی تھے وہاں جو تلیا مڑا کے جمعیت علماء کے ذمہ دار تھے. میں آپ سے یہ کہہ دوں, جس کا دل چاہے واٹس ایپ میں اپنی جماعت چلاتا رہے, لیکن ہمارے علاوہ ملک کے ہر ضلع میں کسی کا وجود نہیں. ہماری جمعیت علماء کتنی بھی خراب ہے, کتنی بھی بری ہے, کتنی بھی بے عمل ہے, لیکن ہماری یونٹ کے سوا ہندوستان کے اضلاع اور منڈلوں تک کسی کا وجود نہیں ہے, دنیا جانتی بھی نہیں اس کو. جب وہاں ہمارے ساتھ یہ ہو رہا تھا تو وہاں جمعیت علماء کا ذمہ دار چاند بھائی خود اپنی کار لے کر کے آ گیا, لے کر کے آیا. اس نے SP صاحب سے بات کیا کہ سر یہ تو ہمارے گیسٹ ہیں, ہم ان کو پولیس اسٹیشن میں رکھتے ہیں آپ کے آنے تک, آپ سمان کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن ہمارے اسٹیٹ کی طرف سے جب یہ میسج دلی جائے گا کہ ہم نے ان کے جنرل سیکریٹری کو پولیس اسٹیشن میں سمان کیا, سر آپ تو سمان کریں گے اور آپ ان کو کھلاؤ گے, پلیز آپ ہماری دعوت قبول کر لیجیے. ہم کو تمہارا ہی 2 دن سے ہم کھا رہے ہیں, تمہارے ہی چھیتر میں. اس نے کہا سر اگر آپ ان کو اندر لے جاتے ہیں تو آپ تو ان کو کریں گے سمان,
لیکن پیپر والے یہ لکھیں گے کہ حکومت نے ارسٹ کروایا، آپ کی بدنامی اور ڈبل ہو جائے گی، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے چھیتر کے ایس پی کی بدنامی ہو۔ تب وہ ٹھنڈا ہوا۔ دیکھو بات کرنے کا سلیقہ، اچھا ہمارے پاس پاور ہے، ہم طاقت میں تھے، ایسا نہیں، ہمارا رابطہ وہاں کے لا منسٹر سے ہو چکا تھا، وہی لا منسٹر رتن لال ناتھ ایجوکیشن منسٹر بھی ہے، ہم کو سیکریٹریٹ میں جانا بھی تھا، ہم کو سرکاری پریس کو بھی مخاطب کرنا تھا، ہم کو پریس کا، لیکن ہم نے اپنی تمام اثر رسوخ کو وہاں چھپایا، شرافت کی بات کیا۔ کیوں؟ آج ہم پھنسے ہیں، کل کوئی دوسرا پھنس سکتا ہے، تو اگر ہمیں بڑے بڑے حوالے دے کر کے اس جال سے نکلیں گے تو دوسرے مسلمان کے پاس تو وہ حوالے نہیں ہوں گے نا۔ ہم اپنی داڑھی، ٹوپی، جبہ، ایک عام شرافت کے دائرے سے وہاں سے نکل کر کے آئیں تو آئندہ کسی بھی مسلمان کو نہیں روکیں گے وہ۔ اگر ہم چاہتے تو فوراً اوپر سے دباؤ ڈلوا دیتے، لیکن ہم چاہتے تھے جو ہو رہا ہے دیکھا جائے گا۔ اس ڈی ایس پی نے جب ایس پی صاحب سے بات کیا، ایس پی صاحب کی بات سمجھ میں آ گئی، تو ایس پی صاحب نے کہا جب یہ لوگ اتنے وی آئی پی ہیں، اتنے اہم ہیں، تو آپ روانہ بھرو۔ یعنی انہوں نے اپنے یہاں سے 2 گاڑیاں ہماری سیکورٹی کے لیے ساتھ کر دیا۔ تو یہ عجیب خدا یہ قدرت، اب تک ہم قیدی کی طرح آئے ہوئے تھے کھوئی ضلع سے لے کر کے تلیا موڑا تک، اب تلیا موڑا سے ہم گن مین کے ساتھ، سیکورٹی کے ساتھ، اسکواڈ کے ساتھ، 2 گاڑیوں کے ساتھ جا رہے ہیں، اور جہاں اس کی گاڑی گھومتی ہے وہ رک کر کے آ کے پہلے سے روڈ کرتا ہے کہ سر یہ راستہ شارٹ ہے، ادھر بھیڑ ہے، میں ادھر سے گھوم رہا ہوں، کچھ سمجھیے گا نہیں، کچھ سمجھیے گا نہیں۔ اور پھر ہمارے 10 لوگوں کو اس نے وزیر تعلیم کے یہاں پہنچایا اور باہر بیٹھا رہا۔ وزیر تعلیم نے کہا، رتن لال ناتھ نے، کہ جتنے لوگوں نے اب تک وزٹ کیا ہے، ہماری حکومت یہ نہیں چاہتی کہ کوئی ادر اسٹیٹ کا ہمارے یہاں آئے، لیکن میں جمعیت علماء کو جانتا ہوں، مدنی صاحب کو بھی جانتا ہوں، آپ لوگ جو کر رہے تھے، میں ہی انچارج ہوں اس فساد کا، سی ایم صاحب نے میرے ہی حوالے کیا یہ سب کام، مجھے سب معلوم ہو رہا تھا، میں آپ کے علاوہ میں نے کسی سے بات نہیں کیا۔ آپ لوگ پلیز کانفرنس، جو پریس کانفرنس آپ نے بلایا ہے، کینسل کر دیجیے، کیونکہ آپ اس میں حکومت کے خلاف کہیں گے، یہاں اور آگ لگے گی۔ ہم نے کہا سر یہ تو نہیں ہو سکتا، ہم پریس کانفرنس کریں گے۔ پھر اس نے کہا کہ ایسا ہے پھر آپ کے ڈیمانڈز ہم کو لکھ کے دے دیجیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور آپ وہاں یہ کہیے کہ ہم نے ڈیمانڈ دیا، تو آپ اس کی سمجھ دیکھو، آپ جس کے پاس 2 منسٹری ہے، اتنے پاور میں، وہ کتنی نرمی سے بات کر رہا ہے۔ ہم نے اس کو فوراً بنگلہ میں لکھ کر کے دیا 3 ڈیمانڈ، کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا ہے اور نعرہ لگایا ہے کہ محمد تیرا باپ ہے، جے سری رام جے سری رام، تو یہ انہوں نے نعرہ لگایا تھا وہاں، اور ملے کاٹے جائیں گے، رام رام چلائے، ایسے نعرے لگائے تھے۔ تو وہاں کا مطالبہ تھا مسلمانوں کا، جن لوگوں نے ایسے گستاخی کیا ان کو گرفتار، ہم نے پہلا مطالبہ جن لوگوں نے گستاخی کی گرفتار کیا جائے۔ دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ جو نقصان ہوا ہے آپ اس کو حکومت کی طرف سے پورا کریں، ایمانداری سے سروے کرائیں، حکومت کی طرف سے پورا کرائیں۔ اور تیسرا یہ تھا کہ آپ اسٹیٹ میں اتنا امن و امان بحال کر دیں کہ جو خوف اور ڈر پیدا ہوگا وہ نکل جائے۔ خوف اور ڈر صرف مسلمانوں میں نہیں، ہندوؤں میں بھی ہے۔ ان کو کیا ڈر ہے؟ فسادی باہر سے آئے تھے چلے گئے، اب یہ لوکل لوگوں سے روز ملنا ہے، یہ ہم سے کبھی بھی انتقام لے سکتے ہیں۔ دوسرے CC کیمرے وغیرہ میں فوٹو آیا ہوا ہے، تو حکومت، پولیس بھی ان کو اٹھا رہی ہے۔ اب ہر ایک اپنے بارے میں ڈرا ہوا ہے، کہیں میرا نام نہ آ جائے، کہیں میرا نام نہ آ جائے۔ ہم سے اس منسٹر نے کہا کہ ہم نے 71 لوگوں کو گرفتار کیا، لیکن ابھی ہم پریس میں نہیں دے رہے ہیں، آپ بھی اس کو پریس میں نہ کہیے گا۔ جب ہم ٹوٹل گرفتاریاں کر لیں گے اس کے بعد ہم خود جاری کر دیں گے، ابھی آپ قبل از وقت کہیں گے تو ہماری مشکلیں بڑھیں گی، کیونکہ سینٹرل میں بھی وہی لوگ، صاحب ہم سے کہا، وہ کانگریس کا تھا، اس وقت الیکشن میں ان کے ساتھ کیا، اس نے کہا تو میں تو آپ جانتے ہیں، میں جمعیت علماء کو جانتا ہوں، ہندی بولتا تھا وہ، ابھی آپ پلیز یہ 71 کا فیگر پریس میں نہ بتائیے گا۔ اب اس نے کہا ریکویسٹ کر کے کہ آپ پریس میں اگر یہ کہیں کہ ہم نے میمورنڈم دیا اور منسٹر جی نے مثبت جواب دیا اور ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ہم اتنے کام کر کے بتائیں گے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ جمعیت علماء جیسی فقیر اور کمزور جماعت جو مولوی ملا لوگ چلا رہے ہیں، اس کو یہ قوت اللہ نے دیا کہ وہاں کی حکومت اس جمعیت کے سامنے جھکی۔ تب سے ہمارا صدر کا اس سے رابطہ ہے، اس نے کہا آپ شام کو پھر ہماری آفس میں آئیے اور جو آپ نے سروے کیا ہے ہم کو دے دیجیے، اور جو ہوا ہم کو بھی دکھ ہے اس پر، سڈنلی ہو گیا، ہم پریپیئر نہیں تھے اس کے لیے۔ آپ اسے رائٹ نہ کہیے، پریس میٹنگ میں آپ اس کو رائٹ نہ کہیے،
میں نے کہا سر آپ شاید رائٹ اس لیے نا کہنے سے منع کرتے ہیں کہ آپ کے دماغ میں رائٹ دنگا اور فساد کہلاتا ہے، اور یہ تو صحیح ہے، وہاں ہندو مسلمان آمنے سامنے نہیں لڑے ہیں۔ میں نے کہا سر یہ رائٹ سے بڑا کام ہوا ہے، کیونکہ کسی کی نسل ختم کر دینا، کسی کی نشانی ختم کر دینا، یہ تو اس سے بڑا کام ہوا ہے اور پوری سازش کے ساتھ ہوا ہے۔ پھر ہم نے پریس کانفرنس کیا، وہاں سے نکل کر کے پریس میں وہ باتیں آئیں، اخباروں نے لکھا، جو حکومت کے فیور میں تھے انہوں نے کچھ اپنے حساب سے لکھا، جو دوسری پارٹی والے اپنے حساب سے لکھا، جو چینل ہے انہوں نے اپنے حساب میں یہ چیز وہاں گشت کی اور مسلمانوں کو اس سے راحت ملی۔ ہم نے دلی میں آگے جب حضرت سے میٹنگ کیا تو حضرت مولانا ارشد صاحب نے فرمایا کہ جو مسجدیں ایک دم سے ختم ہو گئی ہیں انہوں نے تم سے مطالبہ کیا ہے، ہم نے ہر جگہ کچھ نہ کچھ رقم نقد بانٹ دیا سب کو، کسی کا ایمپلیفائر کیا 10,000 روپے دے دیا، کسی کی مسجد کو 15 دے دیا، کسی کو 25 دے دیا، اس طرح بانٹ کیا ہے۔ حضرت نے کہا یہ بجٹ بناؤ، انشاءاللہ یہ مسجدیں میں بنواؤں گا۔ حضرت نے وعدہ کیا ہے کہ 2 مسجدیں جو ختم ہو گئی ہیں اس کو حضرت بنوائیں گے، لیکن یہ کام 12 تاریخ کے بعد ہی شروع ہوگا، کیونکہ ہم حکومت سے کہتے ہیں کہ وہ بنا کر کے دے، اس سے پہلے ہم وہاں کام نہیں شروع کریں گے۔ جو دکانیں ہیں انہوں نے 5 لاکھ 3 لاکھ 10 لاکھ تک بتایا تھا، ہم سے لا منسٹر نے وزیر تعلیم نے کہا کہ ہم نے پہلی قسط معاوضے کی دے دیا ہے 35,000 80,000 26,000، ہم دوسری تیسری قسط بھی دے کے ان کا نقصان پورا کریں گے۔ ہمارا بھی ارادہ ہے کہ ہم ہر دکاندار کو 50,000 دیں گے۔ اس میں 2 دکانوں کا مالک ہندو بھی ہے، کرایہ دار مسلمان تھے، مالک ہندو تھا، وہ بھی ہاتھ جوڑ کے آیا، ہم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، ہم نے اس سے وعدہ کیا کہ ہم اپنی میٹنگ میں تمہاری بات رکھیں گے، اگر تمہارے لیے کوئی بجٹ ہوتا ہے ہم ضرور دیں گے۔ تو حضرت نے اس کے لیے 50,000 منظور کیا، لیکن یہ ساری رقم ہم 12 تاریخ کے بعد وہاں پہنچائیں گے، مسجدیں تعمیر کرائیں گے۔ ہماری گجرات کے مسلمانوں سے بات ہوئی ہے، بہت سے لوگوں نے ہم کو آج خود فون کر کے آفر دیا کہ ہم بھی حصہ لیں گے، ہم بھی حصہ لیں گے۔ تو ان کا ارادہ ہے کہ یہ مسجدیں بجائے 2 3 4 لاکھ 6 لاکھ میں بنانے کے ہم پختہ بنا دیں گے، اور مسجد کے ساتھ امام کا مؤذن کا مکان بھی بنا دیں گے، کچھ مسجد کی آمدنی کے لیے دکان بھی بنا دیں گے۔ یہ وہ حکمت عملی ہوگی کہ اس بہانے 2 4 دکانیں مسلمانوں کی پھر سے وہاں بس جائیں گی اور ان کی روزی روٹی کا بھی انتظام ہو جائے گا، اور امام اور مؤذن کے رہنے کے لیے بھی انتظام ہو جائے گا۔ یعنی آپ ان کی سازش کو اپنی حکمت عملی سے ہی توڑ سکتے ہیں۔ کہیں بھی جو فساد ہوتا ہے وہ ایک دم سے نہیں ہوتا، اس کے پیچھے ایک تسلسل لگا ہوا ہے، ایک ذہنیت لگی ہوئی ہے۔ ہم جمعیت علماء جی ایک مفتی صاحب نے یاد دلایا، وہ بھی اخبار میں آ گیا، اس لا منسٹر نے ہم سے کہا کہ ہم رنجین سنگھ کو لائن حاضر کر دیتے، ہم نے منع کیا، تو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم بھی تو دانستہ ہے سب کر رہے تھے۔ حضرت مولانا ارشد صاحب نے دلی پہنچنے کے بعد اظہر سے مذاق کیا کہ معصوم کہہ رہے تھے کہ تم رونے لگے تھے، وہ تو ہنسے، تو ہم لوگ تو بڑے مطمئن تھے، اگر 2 4 دن کے لیے اندر جاتے بھی تو اللہ تعالیٰ نکال دیتا۔ جب آدمی کام کرے تو ہتھیلی پر جان لے کر کے کرے، ملت کے لیے کتنے لوگوں نے قربانی دیا، ہمارے 2 4 گھنٹے قربانی کیا ہے اس میں، جب گئے ہی اس کام کے لیے تو ہم تو ذہن بنائے ہوئے تھے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جوش میں اچھل لیں، ہاں جوش میں اچھلتا ہے وہ کچھ کرتا نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ حکومت بی جے پی کی ہے، ساتھ دے رہے ہیں، کیا پوچھ رہے ہیں؟ حکومت اصل میں ڈبل انجن کی ہے، آدھی سرکار جو ہے یہ ان کی جنگلیوں کی ہے، منگولیوں کی، ان کے ایم ایل اے زیادہ ہیں، اور وہ ان کو بالکل دہشت گردی ہی کہتے ہیں۔ آپ میڈیا پہ دیکھ لیں، جب ان کا لیڈر بولتا ہے تو ان کو صفائی سے دہشت گرد، ٹیررسٹ اور بدماشی کہتا ہے، جنگلی لوگ، وہ مکمل سیکولرزم کی بات کرتے ہیں اور بی جے پی کے سخت مخالف ہیں۔ مسلمان تنہا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے پاس پاور ہے، مسجدوں کی تعمیر کا پرمیشن ہوا، دکانوں کا پرمیشن ہوا، یا ان کو اگر حکومت نہ چاہے تو ہمارا بھی کوئی آدمی وہاں مسجد کی تعمیر نہیں کر پائے گا، کیوں اپرول کر کے نہیں دیں گے تو آپ کیسے تعمیر کریں گے، تکلیف دیں گے۔ اس لیے یہ بات جو آئی تھی سسپینڈ کی، یہ بہت بڑے دل گردے کی بات ہے، یہی حکمت عملی ہے۔ مولانا اسد صاحب یہی کہتے تھے، اب سرخیوں میں صدر محترم کا بیان یہی ہے کہ سرکاری عملہ کو مجرم قرار دے کر ان کو سزا کا مستحق قرار دیا جائے۔ کسی ایک ڈی آئی جی کو یا SI کو، ڈی ایم کو ہٹانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہم نے فہرست بنائی ہے کہ ان دنوں تریپورہ میں باہر سے کتنے لوگ آئے، ٹرینوں کا حساب لیا ہے، پلینوں کا حساب، ہمارے آدمی لگے ہوئے ہیں، ہم سب کورٹ میں پیش کریں گے۔ ایسے جہاں کہیں کچھ ہوا ہے اس کا کمپلین دیا تھا، اس کو FIR کہتے ہیں، مگر FIR کمپلین ہوتا ہے اصل میں، وہ پورے کمپلین ہم نے اکٹھا کیا ہے، وہ بھی ہائی کورٹ میں سبمٹ کریں گے تاکہ آئندہ ایسا کچھ نہ ہو سکے۔
بڑی دیر ہو گئی. آپ حضرات کو سنانے کا مطلب ہے کہ چونکہ میں یہیں رہتا ہوں رائے چوٹی میں, آپ حضرات میرے گھر کے لوگ ہیں, اگر آپ صحیح صورتحال نہیں جانیں گے تو کوئی دوسرا کہ بھئی آپ لوگ تو رائے چوٹی میں رہتے ہیں, آپ کو معلوم ہونا چاہیے. چاہے آپ کو حضرت کی جمعیت سے تعلق ہو چاہے نہ ہو, مگر حضرت کو تو ہمارے علاقے سے بہت تعلق ہے. اس گھر میں کئی بار حضرت آ چکے ہیں, ٹھہر چکے ہیں. وہ سوال